طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں، مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت کر دیں۔ حسین سے مانگنے کے لمحے ہیں، کوشش کرنا، آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالی کی عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، جو بندہ ابھی تک آمین کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکا، کوشش کر کے اس دعا پر آمین کہہ کے عبادت کی منزل بلند فرمائے۔ مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزادہ علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ بڑی دعا ہے آمین آمین نہیں آمین واجب نہیں واجب سمجھ کے بلند آواز میں حسرت کے ساتھ کہے گا، مالک مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی، وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دورہ سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ چلیں، جسے صلوات پڑھنی نہیں آتی اس کی شرعی مجبوری ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھے۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جملہ عرض کرتا ہوں، سب میرے اپنے لوگ ہیں، میں مہمان نہیں میزبان ہوں، اور آپ کے عقیدے ٹھیر میں واقف ہوں آپ کے عقیدوں سے۔ پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ بس اپنی طبیعتیں اپنے مزاج میرے ساتھ ملائیں۔ میں پہلے جملے کے بعد اپنی نیت بناؤں گا کہ میں نے کتنی دیر آپ کے درمیان وقت گزارنا ہے۔ پہلے جملہ ہے اور آپ کے چہروں کی زیارت ہے، پھر اسی پہ منزل کا اندازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ شکریہ، یہی مزاج ہے جی، یہی مزاج ہے۔ درود و سلام ہے ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضی ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو ہور بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے خالق کی وہ پاک ذات کے جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میزان، میزان سے پلے صراط اور پلے صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ ہم تمام ماتمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا تھا اور سفارش سے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلقو ہے۔ پھر جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے، میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھتے ہیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جاننے کی خواہش ہے۔ کوشش کرنا مزاج ملانا، نعرہ تکبیر ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ ایک پاک سیدہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بلند آواز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ بابا جی اجازت دیتے ہیں، 4 مصرے پڑھتا ہوں، ان کا مزاج میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے پتہ لگ جائے گا میں نے کتنی دیر یہاں پر سجدہ ذکر ادا فرمانا۔ پہلے 4 مصرے ہیں اور اسی سے مزاج کا آپ کے بہتر مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ شاعر ہونے کی حیثیت سے ممبر پر کھڑا ہوں تو شاعر ہونے کی حیثیت سے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں،
गुजरांवाला है, मेरे अपने लोग हैं, मैं आपके मयार को खूबसूरती से जानता हूँ और आपकी दुआ है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आपने दुआ फरमानी है, मैं 4 मिसरे, आप अगर हाथ खोल देंगे मेरे अतमाद में इजाफा होगा। 4 मिसरे, मेरा जवान मेरी तरफ देखना और इसे पे अंदाजा करना है मैंने कितनी देर पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नजूल होते हैं। जो बंदा अदब सुनने का आदी है, जो बंदा कहता है मुझे शेर सुनने का फन है, बाबा जी शायरी का कमाल ऐसे कि शेर कहना भी फन है और शेर सुनना भी फन है। तो चौथे मिसरे पे देखूंगा ये फन किस किस बंदे के कशकोल में आया। हसन भाई दुआ फरमाना। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्ज, मैं अकीदा पढ़ने का आदी हूँ, अकीदा चौथे मिसरे पे जिस बंदे का अकीदा हुआ हाथ उठा के जमाने के इमाम को सलाम कर दे, वरना मेरा आया कबूल हो गया। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नजूल होते हैं। और मैं मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ गुनाहगार से बंदे हैं पर ये जानते हैं क्या अली के बुग़्ज़ में सजदे फजूल होते हैं। ये हाजिर ये हुसैन से मत सोचिए। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे, बोलो हैदरी। क्या बात है जी, आपके मिजाज को मेरा सलाम है। एक दर्जा मंजिल बुलंद करना। मैं 4 मिसरे और यहाँ पर सजदा जिक्र में आप मोहर करेंगे, मुल्क में आपका नाम लेके ये 4 मिसरे पढ़ता रहूंगा। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ हुसैनियत की कहां तक हैं सरहदें आखिर। मेरे अपने लोग बैठे हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन बात मैं फकत उस बंदे से करने जा रहा हूं जिसके यहाँ पर हुसैनियत का चिराग जल रहा है, जिसका हाथ हर लम्हा यजीद के चेहरे पे तमाचे के लिए हाजिर होता है। बात उस बंदे से करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं हुसैनियत की कहां तक हैं सरहदें आखिर, हुसैनियत की कहां तक हैं सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। शुक्रिया शुक्रिया जी, इमाम ज़माना आपका ये आया बोलना कबूल फरमाए। हुसैन बाबा जी मैं माफी मांग के मेरा आया कबूल हो गया, मेरी औकात से ज्यादा ढेर इन्होंने दाद दे दी, दुआ दे दी। मैं अपनी झोली में आपकी दुआएं समेट के हर बंदे को शुक्रिया अदा करते हुए अपने अगले सफर पे निकल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। लेकिन चौथे मिसरे में भाईजान मैं एक मौजज़ा बयान करने लगा हूं, रिजवान भाई दुआ फरमाना। चौथे मिसरे में एक मौजज़ा है, पूरे पंडाल में जितने बंदे भी बैठे हैं, जिस बंदे ने अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा है सिर्फ वो बंदा बोले, दूसरा बंदा बेशक ना बोले। मैं कह रहा हूं हुसैनियत की आंखों से मौजज़ा देखा हो, बंदा ना बोले, मिंबर छोड़ के करीब आके पूछूंगा तो सही, मौजज़ा आंखों से देखा भी था, बोल ना सका। मैं कह रहा हूं हुसैनियत की कहां तक हैं सरहदें आखिर। काफिया देखिएगा, हुसैनियत की कहां तक हैं सरहदें आखिर, यजीदियों के यही वसवसे नहीं जाते। और वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। ये मयार है तुम्हारा, क्या बात है। ये हाजिर ये हुसैन से मसूद, ये मयार है जी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, या क्या बात है जी। आपके मयार को मेरा सलाम है। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। ये हुसैन की महफिल है, ये हुसैनियत की दरसगाह है, ये इमाम बारगाह के दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं। मैं एक फिक्र की बात करना चाहता हूं सरकार, मेरी बात अगर किसी के दिल में बैठ के मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं बात दोहराता चलूं, मैं कह रहा हूं हमारे दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। हम अपनी मजलिस अज़ा का सारा साल एहतमाम करके, कोशिशें करके, मेहनत करके, काविशें करके हम इश्तिहार छपवाते हैं। इश्तिहार छपवा के चौंकों चौराहों में लगवाते हैं। हर बंदा इस बात की दलील अपनी आवाज़ के साथ देगा। हम इश्तिहार के किसी कोने में ये नहीं लिखते फलां मसलक का बंदा मजलिस हुसैन में नहीं आ सकता। सरकार बात मैं खुली खुली सी कर रहा हूँ, मुश्किल बात करने का मैं आदी नहीं। रिजवान में पूरे इश्तिहार में किसी कोने में ये लिखा ही नहीं होता कि फलां मसलक का बंदा हुसैन के जिक्र में नहीं आ सकता। या मैं लफ्ज बदल के कहूं कि हमारे इश्तिहार में लिखा नहीं होता कि सिर्फ ये मजलिस शीयों के लिए। चौंकों चौराहों में इश्तिहार छपवा के लगाने का मकसद यह है कि जो जो बंदा इश्तिहार पढ़े वो हुसैन के दरबार में आ सकता है। हम मेहनत करते हैं सारा साल, मेहनत करने के बाद होता क्या है ये मैं नक्शा आपके दिलों में बिठा गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जुमला, आपके चेहरों की ज़ियारत और फिर 6 मिसरे। मैं कह रहा हूँ सारा साल मेहनत करने के बाद, हर चीज़ पे बार बार काविश करने के बाद, मजलिस का मुकर्रर दिन आता है, इंतजामात मुकम्मल करने के बाद, हदीस किस्सा पढ़ने के बाद, ये खूबसूरत दरवाजे खोल के हर बंदे का इंतजार किया जाता है। मेरी कौम के कुछ जवान परेशान भी होते हैं, बुलाया तो सबको था, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। किसी से पूछे तुम क्यों नहीं आए, कहते हैं हम हुसैन की मजलिस में क्यों जाए, हम हुसैन की मजलिस में क्यों जाए। मैं अपनी कौम के बच्चों को कह रहा हूं कि तुमने परेशान नहीं होना। हमने सारा साल मेहनत करने के बाद इमाम बारगाह के दरवाजे खोल दिए। अब जिक्र हुसैन में सिर्फ वो बंदा आ सकता है जो अपनी मां को मां और बहन को बहन समझता है। जिक्र हुसैन में सिर्फ वो बंदा आ सकता है जो अपनी मां को मां और बहन को बहन समझता है। मैं यहां से गुजर रहा था आगे, जब आया बाबू जी तो मैंने देखा अजान हो रही थी, जाकिर इंतजार कर रहे थे।
کہ پہلے وہ ذکر ہو لے. وہ ذکر بھی حسین کا ذکر ہے, یہ ذکر بھی حسین کا ذکر ہے. کسی بندے کو میری بات سے اعتراض ہے, میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ ذکر بھی حسین کا ذکر ہے. اور میں اپنا جملہ بدل کے میں اپنی بات کی بنیاد رکھوں, پھر میں اپنے موضوع کی طرف چلوں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جتنی مسجدیں آباد ہیں, جتنی محفلیں آباد ہیں, یہ سب حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے. بہت شکریہ جی. جو بندے بول رہے ہیں, جو بندے پریشان ہیں, مولا تمہاری پریشانیاں دور فرمائے. یہ جتنی محفلیں آباد ہیں یہ حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے. اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اگر بارگاہ کی حدود کے باہر کوئی بندہ اس نوکر کی آواز سن رہا ہے, یا صبح سے قصیدے سن رہا ہے, یا صبح سے یہاں ممبر سے بیان کیے گئے الفاظ سن رہا ہے, اپنے گھر کی تھڑی پہ بیٹھ کے سوچ تو رہا ہے کہ میں جانا چاہتا تھا حسین کی مجلس میں, جانا چاہتا تھا حسین کی مجلس میں, لیکن ابھی حالات مشکل ہیں, ابھی وقت مشکل ہے. میں جاؤں گا حسین کی مجلس میں, ابھی وقت مشکل ہے, ابھی حالات مشکل ہیں, ابھی فتووں کا دور ہے, ابھی رکاوٹوں کا دور ہے, کچھ لمحہ آسانیاں آ جائیں, پھر میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا. تو میں شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونے کے ناطے ممبر سے ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں, آؤ تم شمبیر کی مجلس میں آؤ. مزہ اسی کا ہے, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو, حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو. لوگ سوچتے تو ہیں یہ کون سے لوگ ہیں, ان پہ دھماکے بھی ہوتے ہیں, ان پہ فتوحات بھی لگتے ہیں, ان پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں, ان پہ رکاوٹیں بھی لگتی ہیں, نہ یہ رکتے ہیں, نہ یہ تھکتے ہیں, نہ یہ چھپتے ہیں, نہ یہ محدود ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر کوئی بندہ بڑا سا کے میری قوم کے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھام کے پوچھے نا تمہاری قوم رکتی کیوں نہیں, اگر کسی قوم پہ بھی اتنے اعتراضات, اتنے سوال کیے جاتے, وہ قوم کمروں میں محدود ہو جاتی. اگر دوسری قوم کا بندہ میری قوم کے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھام کے پوچھے نا تم لوگ رکتے کیوں نہیں, تم لوگ پریشان کیوں نہیں ہوتے, تمہارا تو خون بھی بہایا جاتا ہے, تمہیں تو روکا بھی جاتا ہے, تم لوگ رکتے کیوں نہیں, تو میری قوم کا چھوٹا سا بچہ بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا ہمارے نہ رکنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری قوم کا امام تھا, ہماری قوم کا امام ہے. شاباش, شکریہ جی. یہ تائید نہیں جی, یہ تائید نہیں, یہ اسلام, یہ دعا ہے میرے لیے. امام بارگاہ کے دروازے کھلے, حسین کے ذکر کے دروازے کھلے. کوئی بندہ جس کا جب دل چاہے, ہم وہاں کھڑے ہو کے مذہب نہیں پوچھتے, وہاں کھڑے ہو کے فرقہ نہیں پوچھتے. اور بابا جی آپ تو قدیمی عزادار ہیں, میں بہت قدیم جگہ پہ پڑھوں, ہم تو پہلے چیکنگ کرنے کے لیے بھی بندے نہیں تھے کھڑے کرتے. ہمارے بندے دروازوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو دکھتے. کوئی بندہ اگر دروازے کے باہر کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ چلا جاؤں گا حسین کی مجلس میں, لیکن پھر وہ اپنے گریبان میں منہ جھانک کے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کئی مجلس سے روکی ہیں, اب میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا تو صحیح, میں نے تو کئی مجلس سے روکی ہیں, میں نے تو کافی برائیاں کی ہیں, میں حسین کے دربار میں جاؤں تو جاؤں کیسے, حسین معافی دے گا یا نہیں دے گا. میں نے تو حسین کی مجلسیں روکی ہیں, میں نے یہ برائیاں کی ہیں, ان کاموں سے مولا نے منع کیا تھا, میں یہ کام کرتا رہا, میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا. میں بابا جی ایک دلیل بڑی دینے جا رہا ہوں, بارگاہ کی دیواروں پہ مومنوں کے دلوں پہ یہ دلیل تحریر ہو گئی. پھر میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ یہ سوچ رہا جانا چاہتا تھا حسین کی مجلس میں, جانا چاہتا تھا حسین کی مجلس میں, لیکن میں اس ڈر سے نہیں جا رہا, اس خوف سے نہیں جا رہا کہ حسین کے دربار میں جاؤں گا میں تو گناہگار سا بندہ ہوں, مجھے معافی ملے گی نہیں ملے گی. تو میں ممبر پہ شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ حسین کریم ابن کریم ہستی ہے. حسین زندگی کے جس مرضی حصے میں جس مرضی شخص کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کے جس مرضی منصب پہ فائز کر دینے والی ہستی ہے. اب جو بندے مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بندے دیکھ دیکھ کے سوچ رہے ہیں حسین نے کس کو گندگی کے ڈھیر سے نکالا تھا. آ دلیل تیرے سامنے پڑھتا چلو, حسین نے گندگی کے ڈھیر سے حور کو نکالا تھا, حسین نے گندگی کے ڈھیر سے حور کو نکالا تھا. علیہ السلام کے منصب پہ فائز کر کے کائنات کو حسینیت کا چہرہ دکھا کے یہ دنیا کو سمجھایا تھا کہ حسین کے در پہ دین ہے, دیر نہیں. حسینیت کی محفل ہے, حسین کا ذکر ہے, محمد کا ذکر ہے, آل محمد کا ذکر ہے, اور کوئی بات ہم ممبر سے کرتے نہیں. یہ فرق, یہ فاصلے لوگوں نے بنائے ہیں. ابھی تک میں نے داد نہیں مانگی, لیکن اس جملے میں مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. میں ممبر سے کھڑا ہو کے ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں, مجلس لائیو چل رہی ہے, بات یہاں سے نکلے گی دور تو لگ جائے گی, آپ نے دعا فرمانی ہے جملے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں, نہ ہم کسی لڑائی کے قائل ہیں, نہ ہم کسی تضاد کے قائل ہیں, نہ ہم فرق کے قائل ہیں. حسین کا دربار ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, یہی نتیجہ تھا. حسین کا دربار وہ دربار ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے.
اور جو فرق ہے وہ دنیا والوں نے بنایا، وہ فرق پہ بھی روشنی ڈال کے فرق ختم کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ سرکار، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میرا جوان جتنا مرضی پریشان ہو، پرسوں تو روزے ہونے ہی نہیں ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر ربیع الاول میں ایک دو معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہی رمضان میں دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے علم ہمارے گھر پہ بھی ہوتا ہے، ابھی تک مجلس پڑھ رہا تھا میں، مجلس پڑھنی ہے آپ کو میرے ساتھ۔ ہمارے بھائی بھی اپنے گھر پہ علم لگاتے ہیں، جو فرق ہوتا ہے میں فرق دور کرنے جا رہا ہوں، اتحاد کی مثال دینے جا رہا ہوں ممبر حسین سے۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، یہ میرا حصہ تھا، اب آپ کا حصہ۔ ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے جی؟ بہت شکریہ جی، مولا عزتوں میں مزید، وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ علم ہمارے گھر پہ بھی، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا، ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان، یہ میرا حصہ تھا، اب آپ کا حصہ۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے ہاتھ کا نشان۔ ہمارے بھائیوں کے جو گھر علم ہے اس پہ کس کا نشان ہے جی؟ بہت شکریہ جی، مولا عزتوں میں مزید اضافہ کریں۔ لیں جی، اس پہ انا لین کا نشان، یہ ممبر حسین ہے، کوئی بندہ انصاف کر سکے، نوکر کی جھولی میں اتنی دعا ڈالنی ہے، میں اپنے اگلے سفر میں تمہارے حق میں دعا دیتا چلوں۔ میں اتحاد کی بڑی مثال، اتحاد کا بڑا پیغام ممبر سے دے کے میں تمہیں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے فرق ختم کر دیا حسن بھائی، میں نے فرق ختم کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں علم ہمارے گھر پہ بھی، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی۔ ہمارے گھر پہ علم کالے رنگ کا، بھائیوں کے گھر پہ سبز رنگ کا۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان ہے، بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے اس پہ نالین کا نشان ہے۔ اور بابا جی میرے پاس اتحاد کی اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں کہ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے۔ شاباش، شکریہ شکریہ، یہ ہاتھ ذریعہ حسین، جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے۔ اور میں اپنی قوم کے جوانوں سے، یہ سید بھائی بیٹا دوست سمجھو، حسین بادشاہ کا چھوٹا سا نوکر سمجھو، حسین کے دربار کا ظاہر سمجھو، یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑو، میری قوم کا کوئی بھی جوان اگر ہمارے بھائیوں کے گھر پہ وہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھے تو نظریں چرا کے نہ گزرے۔ میں ایک منت کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام دے کے جا رہا ہوں، میرا جوان جو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جب وہ سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھے نا تو یہ سید ممبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، وہ سبز رنگ کے پرچم کو دیکھ کے نا ایک مرتبہ جھک کے سلام کرنا، پھر اپنے ہاتھوں کو چومنا، پھر پرچم کی طرف چومنا۔ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے روکے نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارا گھر ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے، گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے۔ کچھ بھائی علم اتار دیتے ہیں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کچھ کا سالہ سال لگا رہتا ہے، پھر اس کے فریرے پھٹ جاتے ہیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ فریرے بدلنے کی ڈیوٹی میری قوم کے جوانوں کی لگا دیں۔ ہم سارا سال یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، فرق بالکل ختم کر دیا، فرق ہے نہیں۔ حسین کا دربار ہے، حسین کی منزل ہے۔ اور رمضان کی بات چلی تو میرے ذہن میں ایک اور بات آتی چلی، بابا جی کوئی بندہ اٹھے، 1-2 دن کی بات ہے، یہ بات رمضان میں آپ کے ذہن میں تازہ نہ رہی، پھر میں نے خیرات مانگی کیوں ہے۔ کوئی بندہ رضوان بھائی اٹھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، کچھ لمحے آرام کرے، پھر اپنے کام پہ جانے کے لیے اٹھے، تلاوت سنتا سنتا اپنے دفتر میں جائے، سارا دن بڑے متقی سے، بڑی پرہیزگاری سے گزارے، لمحہ با لمحہ نماز پڑھے، درود پڑھے، قرآن پڑھے، جو جیسے جیسے اس سے عبادت ہو سکتی ہے وہ کرتا رہے، لیکن اگر وہ دفتر سے واپسی پہ گھر جاتے وقت کچھ کھجوریں چوری کر کے لے جائے، بزرگ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ کھجوریں چوری کر کے لے جائے، اس کا روزہ باطل ہے۔ بات اپنی نہیں کر رہا، بات شریعت کی کر رہا ہوں۔ سارا دن متقیوں کی طرح گزار دیا، بھوکا بھی رہا، گرمی میں پیاس بھی کاٹی، کام بھی کیا، عبادت بھی کی، نیند میں خلل بھی آیا، لیکن گھر جاتے وقت کھجوریں کر لیے چوری۔ کسی بھی دین کے، کسی بھی مسلک کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ پھر کیا ہوگا، مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا، میں ایک اور بات کلیئر کرنے جا رہا ہوں، مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا روزہ باطل ہے۔ یہی بات تو میری قوم 1400 سالوں سے سمجھانے جا رہی ہے کہ پیاس کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم کے روزے ہیں، کوئی بھی چیز کھولنے، کوئی بھی چیز لینے سے پہلے افطاری کے وقت بندہ پانی کے گلاس کو پکڑتا ہے، بندہ پانی کے جام کو پکڑتا ہے۔ یہی بات
میری قوم 1400 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پانی حق مہر ہے بطول کا، پانی حق مہر ہے بطول کا، پانی حق مہر ہے بطول کا، اور بطول کا حق مہر لینے سے پہلے جو بھی بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے اس کا روزہ کل بھی باطل تھا، اس کا روزہ آج بھی باطل ہے۔ پیغام امن کا، پیغام اکٹھے ہونے کا۔ ہاں لوگ جو اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ قوم چاہتی کیا ہے، بابا جی کم سے کم بندہ گھر میں بیٹھ کے یہ سوچے گا تو صحیح نا، صبح ہوتی ہے تو مجلس میں ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے تو مجلس میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ حسین کے ذکر میں ہوتے ہیں، کام کاج پر جاتے ہیں پتہ لگتا ہے جی مجلس ہے، مجلس میں میری مرضی دا بندہ پاڑے ہے، کام چھڈو چلو آؤ مجلس سے چلیے۔ ان لوگوں کو اپنے بچوں کے رزق کی پرواہ نہیں۔ میں آپ کی بات کی تائید اپنے مصروں میں کرنے جا رہا ہوں، انہیں پرواہ نہیں، چلو اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے کرونا آیا تھا پوری دنیا بند ہو گئی، نہیں بند ہوئی تو حسین کی مجلسیں نہیں ہوئی، اس بات کا گواہ میں بھی ہوں، اس بات کے گواہ آپ بھی ہیں۔ میرا ایک دوست اس موسم میں مجھے کہتے یار میں لڑائی کا قائل ہی نہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ جان پیاری نہیں، میں مانتا ہوں، میں کہا ہاں جان پیاری نہیں علی پیارا ہے، لیکن اس نے سوال کیا یار کم سے کم مجھے یہ تو بتاؤ بچوں کے رزق کی پرواہ نہیں، بچیاں دے لنگر دی ٹینشن تے ہوئے گی، بچے روٹی تے کھاندے نے، فیڈر تے پیندے نے، بچیاں دا کی کر دے ہو؟ میں نے کہا تم نے ہمارے بچوں کے لنگر کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، مجھے بھی وہ بات بتاؤ نا، کیا کشش ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو کھینچتی ہے؟ کہتے ہیں ہم کہیں جانے سے پہلے 1000 دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کام چھوڑ کے وہاں چلے گئے تو بچوں کو لنگر کیسے دیں گے، کل بچے روٹی کیسے کھائیں گے، کل بچے روٹی کیسے کھائیں گے، آپ کو یہ پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، یہ شیعہ قوم بچوں کا لنگر کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں ہم لنگر کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے، جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہوا ہاتھ اٹھا کے چوتھے مصرے پہ میری بات کی تائید کرنا، میں کہہ رہا ہوں جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے طے ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیا موجود ہے، جس کے دل میں میرے، اس نے کہا یار بچوں کے لنگر کی ٹینشن تو ہوگی، میں نے کہا جس کے دل میں میرے مولا کی ولا موجود ہے طے ہوا پھر اس کی نسلوں میں حیا موجود ہے، اور میں کہا رزق ملتا ہے خراسانی ہواؤں سے مجھے، میں نہیں بھوکا میرا مولا رضا موجود ہے۔ کیا بات ہے جی، آپ کے معیار کو میرا سلام ہے، آپ کے معیار کو میرا سلام ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ رزق ملتا ہے خراسانی ہواؤں سے مجھے، میں نہیں بھوکا میرا مولا رضا موجود۔ فکر کی بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں کر رہا، ممبر پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سوچو تو صحیح ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری قوم کی پکار کیا ہے؟ دن رات حسین کی مجلسوں میں، ہر لمحہ حسین کی مجلس میں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ آؤ میں بتاؤں ہم چاہتے کیا ہیں۔ یہ میرے 6 مصرے، یہ میرا اعلان، یہ میری قوم کی پکار، مجمع بن کے نہیں قوم بن کے 6 مصروں پہ مہر کرنا۔ میں 2 درد کی سطریں تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ممبر پر کھڑا ہوں، بات دل پہ دستک دے پھر آواز بلند کرنی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں نا حسین کی مجلس میں ہر لمحہ جا کے یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی پکار کیا ہے، بھائی بہنیں بیٹیاں پردہ دار بزرگ جوان بچے ہر بندہ مجلس میں ہوتا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ مجلس میں جا کے دنیا کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم مجلس میں جا کے دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ بس میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں جی 6 مصروں میں، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں 6 مصروں میں، میں کہہ رہا ہوں لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ 2 مصروں میں حسین کی للکار دیکھنا تو صحیح، ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، اور اس میں لفظوں کا خوبصورت سا مجموعہ دیکھنا کیسے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ آئیں بابا جی، مولا عزت کے ساتھ صحت تندرستی سے سلامت رکھیں، صلوات پڑھیں ایک دفعہ بابا جی کی صحت تندرستی۔ جی چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ 6 مصرے دل پہ تحریر کر لینا، بچوں کو یاد کرا دینا، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، سر اٹھانا، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، بیعت کا لفظ مٹ گیا ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں یہ سزائے حسین ہے،
یہ معجزہ نہیں، یہ سزائے حسین ہے۔ شیعہ قوم چاہتی کیا ہے؟ بھائی بہنیں بیٹیاں پردہ دار جوان بزرگ ہر لمحہ مجلس میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی پکار تو ہوگی، ان کا کوئی اعلان تو ہوگا۔ تو ہماری قوم کا اعلان کیا ہے؟ قوم بن کے بولنا، مجمع بن کے نہ بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ بیعت کا لفظ مٹ گیا ہے ایوان ظلم سے، یہ معجزہ نہیں، یہ سزائے حسین ہے۔ اور بابا جی میں یہ مصرع یہاں کہہ کے جاؤں گا، چاہے زمانہ لاکھ فتوے لگائے اور میں دنیا کو یہ پیغام بچا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین۔ وہ دین ہی نہیں ہے جو سوائے حسین۔ بابا جی تشریف لے آئے، میں نے ممبر دینے جا رہا ہوں، لیکن مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، اسی حسین کی بہنوں نے بیٹیوں نے روتے ہوئے مدینے کو چھوڑ۔ میرا کہنا آسان، تیرا سننا آسان۔ ممبر بھی جائیں تو مصائب کا حق نہیں ادا کر سکتا، اتنی کریم ہستی ہے حسین۔ بہنوں نے بیٹیوں نے روتے ہوئے گھر کو چھوڑا تھا۔ ایک درد کی سطر، ایک روایت بابا جی کے حوالے ممبر۔ محمد نماز پڑھانے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے نا، منظر کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ ہے اور گود میں عالیہ زینب ہے۔ محمد نے یہ منظر دیکھا، تھوڑے قریب ہوئے تو دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جملہ ادب کا، میں اللہ کرے اس جملے پہ ہر ماتمی ہائے کر لے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ محمد گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کی گود میں زینب ہے، محمد قریب ہوئے دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ محمد تڑپ کے کہتے ہیں فاطمہ تو نہیں جانتی میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاباش اس نے ہائے کی، فاطمہ تم نہیں جانتی میں تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتا۔ بطول تڑپ کے کہتی ہے بابا میں کیا کروں، میری گود میں میری زینب ہے، بابا میری زینب اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ یہ جملہ کہنا تھا، محمد کی آنکھوں سے آنسو شروع۔ اسی لمحہ میں علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ محمد نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، فاطمہ میرے حوالے کرو عالیہ کو۔ عالیہ کو اپنی گود میں لیا، چہرہ دے کے کہتے فاطمہ تو نے حسین کا دین بچانا ہے۔ فاطمہ اپنی آنکھیں تو کھول، زینب اپنی آنکھیں کھول، فاطمہ کی گود سے لیا۔ عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی، علی تڑپے ہاتھ آگے کیا، یا رسول اللہ میرے حوالے میری زینب کریں۔ زینب کو گود میں لیا۔ زینب تو اپنے باپ کی زینت ہے، زینب اپنے باپا کے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھولا، علیہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مختصر سارا مضمون چھوڑا ہوں، بابا جی کو ممبر دینے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس جملے پہ ماتم کر رہنا۔ حسن تڑپے، تڑپ کے کہتے ہیں میرے حصے کی بہن میرے حوالے کرے۔ بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولے۔ حسن نے گود میں لیا عالیہ کو، تڑپ کے کہتے ہیں بہن اپنے بھائی کے کہنے پہ آنکھیں کھول۔ زینب اپنے بھائی کے کہنے پہ آنکھیں کھول۔ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تیرا اور میرا غریب حسین۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں آپ سارے امیر ہیں نا، اس لیے زینب آنکھیں نہیں کھول رہی۔ بس یہ جملے کا کہنا تھا۔ حسن سے گود میں لیا زینب کو، اپنے گھر کے حجرے کے کونے میں مٹی پہ جا کے بیٹھا حسین۔ عالیہ کو کہتے رہے عالیہ اپنی آنکھیں کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تڑپ کے کہتے تیرے حصے کا بھائی کہہ رہے اپنی آنکھیں کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین نے کانوں کو قریب کر کے عالیہ کے کان میں کچھ کہا، تڑپ کے عالیہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ علی رو کے کہتے حسین ایسا کیا کہا کہ عالیہ نے اپنی آنکھیں کھولی؟ کہا بابا میں نے عالیہ سے معاہدہ کیا ہے۔ حسین کیسا معاہدہ کیا ہے؟ حسین طرف کے کہتے ہیں بابا میں نے تیری بیٹی سے کہا ہے آج میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول۔ زینب کبھی تو بھی کہے گی تو میں اپنی آنکھیں کھولوں گا۔ جو بندہ قدیمی عزادار سینے پہ ہاتھ رکھے درد کی صدر کو، عزادار سنے کے معاہدہ کا پورا ہوا۔ سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ یہ جملہ کہنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ عزاداروں وہاں سے پکار بند ہوئی، چلاؤ علی کی بیٹیوں کو۔ علی کی بیٹی نے پہلا قدم بازار میں رکھا، ایک حرامزادے نے پتھر پھینکا جو علی کی بیٹی کے سر پہ لگا، نیزے کی نوک پہ حسین